بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 106۔ علی بن جعد، شعبہ، منصور ربی بن خراش، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 107۔ ابو الولید، شعبہ، جامع بن شداد، عمر بن عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے والد حضرت زبیر سے کہنے لگے کہ جس طرح فلاں فلاں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کثرت سے نقل کرتے ہیں، آپ کو میں نے اس طرح روایت کرتے نہیں سنا۔ زبیر بولے کہ آگاہ رہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، مجھے بھی بہت حدیثیں معلوم ہیں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے، اس لیے بہت حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 108۔ ابو محمد عبدالوائس عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے یہ امر منع کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 109۔ مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی میری نسبت وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 110۔ موسیٰ ابو عوانہ، ابو الحسین، ابو سہل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام رکھ لو مگر میری کنیت جو ابو القاسم ہے نہ رکھو، اور یقین کر لو کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے دیکھ لیا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، اور جو شخص عمدن میرے اوپر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔